جو بھی باتیں کل کی ہیں اس کے بارے میں ہمارے کیا خیالات ہیں وہ بھی ہم قوم تک پہنچائیں۔ پہلی بات تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ دوبارہ یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر کے پلیٹ فارم سے کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ خود ہی ڈی جی آئی ایس پی آر صحیح کہتے ہیں کہ فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھیں اور سیاسی پارٹیوں سے وہ اپیل کرتے ہیں کہ فوج کو نہ آپ سیاست کے اندر داخل کریں۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب یہ امپورٹڈ حکومت مداخلت سے آئی ہے، سازش سے آئی ہے، یہ نہیں آئی ہے۔ یہ سیاسی پارٹیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے دیں۔ خیر کیونکہ انہوں نے بات کی ہے تو اس لیے اب جواب دینا ضروری بنتا ہے۔ دیکھیں اس میٹنگ کے اندر جب یہ پہلی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس کے اندر میں بھی موجود تھا، شیریں مزاری بھی موجود تھی، اور ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان چیئر کر رہے تھے، مسلح افواج کے وہاں پہ لیڈرشپ تمام موجود تھی اور دوسرے کابینہ کے منسٹرز تھے۔ تو اس میٹنگ کے اندر جس وقت وہ مراسلہ دیکھا جا رہا تھا اور اس کو ہم پڑھ رہے تھے، اور میں تھوڑا سا دہرا بھی دوں گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا، تو ایک فوجی جو عسکری لیڈرشپ میں سے ایک صاحب نے ہی یہ بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا دیکھیں ہمیں حقائق کو مجھے ابھی بتایا گیا کہ پریس کانفرنس نہیں تھی، صرف انٹرویو تھا، مجھے غلط ہے تو میں وہ کریکٹ کر لیتا ہوں۔ انٹرویو کے اندر جو انہوں نے کہا تو انہوں نے یہ کہا اور بالکل درست کہا کہ حقائق کو اور رائے کو الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے، اور پھر انہوں نے پڑھ کے دو تین اس کے اندر سے سینٹنس بھی پڑھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تو حقائق میں سے نظر آتا ہے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر رائے نظر آتی ہے۔ کیا وہاں پر حقائق لکھے ہوئے تھے؟ وہاں پہ حقائق یہ لکھے ہوئے تھے کہ ایک سیدھی سیدھی دھمکی دی جا رہی تھی پاکستان کو کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک جو اس وقت تک پیش بھی نہیں ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، یاد دلا دیں لوگوں کو، وہ اگر ناکام ہو گئی، یعنی عمران خان وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے، تو پاکستان تنہائی کا شکار ہوگا اور پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی، اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ سیدھی سیدھی دھمکی، جو ہم چاہتے ہیں وہ کرو گے، اچھے بچے بن جاؤ گے تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، اور اگر خودداری کی بات کرو گے، اگر حقیقی آزادی کی بات کرو گے تو تمہارے لیے مشکلات پیدا کی جائیں گی۔ یہ تھی حقائق جو اس مراسلے کے اندر موجود ہیں۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ قومی سلامتی کمیٹی کے جو میٹنگ کے بعد پریس ریلیز جاری ہوئی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ واضح بیرونی مداخلت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے یہ کہا گیا ہے